بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ جناب آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں یہ اسرائیل میں جو بستے ہیں، جو زائنسٹ ہیں، اور اسرائیل کے جو ابھی کارنامے ہیں وہ آپ کو سارا پتہ ہی ہے کہ 50 سے 60 ہزار لوگ شہید کر چکے ہیں اور مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے در پہ ہے۔ یہودیوں کی جو نسل ہے اس پہ بات کرنے کی بجائے ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، یہ کسی انشاءاللہ کوئی ڈاکومنٹری کریں گے تو پھر آپ کو یہ یہودیوں کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ قسم کا ویلاگ کریں گے، لیکن ابھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں جو یہودیت ہے اس کے کیا تانے بنے ہیں جناب، اور پاکستان میں کتنے یہودی بستے تھے، کتنے یہودی بستے ہیں، پاکستان میں یہودیوں کا قبرستان کہاں ہے، یہ ساری تفصیل آپ کو میں نے آج بتانی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو اسرائیلی اخبارات دا جیروسلم پوسٹ اور دا اسرائیل ٹائمز، یہ دونوں اخبار جو ہیں یہ اسرائیل حکومت کے زیر نگرانی چھپتے ہیں، اور ان کے جو کالم ہوتے ہیں وہ بھی اپروول ہوتی ہے جب اسرائیلی حکومت کی، تو پھر وہ کالم چھپتا ہے، باقاعدہ ایک میکانزم بنا ہوا ہے وہاں پہ۔ اور عمران خان صاحب کے حوالے سے وہاں جو کالم چھپ رہے ہیں ان پہ ہلکا سا تذکرہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ جناب یہودیت پاکستان میں جو ہے اس کی کیا تانے بانے کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کے قیام کے وقت تقریباً 2500 یہودی یہاں پاکستان میں مقیم تھے۔ یہ آبائی تھے یا پھر یہ شاید عراق کے رستے پاکستان میں منتقل ہوئے تھے اور یہاں آ کر وہ بس گئے تھے۔ تاہم جناب 1947 کے بعد تقریباً کوئی 2499 کہا جاتا ہے، لیکن یہ فگر ٹھیک نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ میں بتا دوں کہ تقریباً کافی زیادہ تعداد جو تھی وہ جا کے بھارت اور اسرائیل میں جا کے بس گئے تھے جب 1947 میں پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اور یہ میں ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں، یہ قصہ ہے 2019 کا، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور ہم بھی ادھر ہی بلو ایریے میں ہی ہمارا آفس ہے، بلو ایریے میں ایک بندہ آتا ہے اور وہ آ کے یہاں پہ خیمہ لگا لیتا ہے، اور خیمے کے اوپر ایک اسرائیل کا جھنڈا بھی لگایا ہوتا ہے۔ نام اپنا بتاتا ہے وہ خالد فشل، اور اس کی ڈیٹیل بھی ہے میرے پاس، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ یہودی جو تھا، یہ جو اپنا نام پہلے بتایا اس نے فیصل بن خالد، اس کا مزید کہنا تھا کہ وہ پہلے مسلمان بن کر یہاں پہ رہ رہا تھا پاکستان میں، اور پھر منظر عام پہ آیا 2019 میں، اور اپنی والدہ کا مذہب اپنا کر اپنا نام فشل بن خالد رکھ لیا، یعنی کہ والدہ اس کی یہودی تھی۔ خالد نے مسلمان سے یہودی ہونے تک کے متعلق دستاویزات میں ترمیم کرنے کی وزارت داخلہ پاکستان سے اجازت مانگی تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق وزارت داخلہ نے بن خالد کی درخواست پر منظوری دے دی۔ نادرا کے مطابق بن خالد مسلمان کے طور پر رجسٹرڈ تھا، یہ نادرا پاکستان کا جو وہ بتاتا ہے، اور مسلمان والد اور یہودی والدہ کے ہاں 1987 کو یہ پیدا ہوا تھا، اور بن خالد کے مطابق اس نے مردم شماری کے دوران مذہب کے خانے میں یہودیت ہی لکھا تھا۔ اس کا والد 1996 کو فوت ہو چکا تھا، جبکہ والدہ 1998 کو فوت ہوئی تھی، اور 2019 میں جناب یہ جو یہودی تھا فشل، یہ پاکستان سے اسرائیل اس نے سفر کیا۔ نادرا کے ریکارڈ کے مطابق پاکستان میں 745 یہودی خاندان مقیم ہیں، اور وہ اپنی شناخت چھپاتے ہیں۔ نادرا حکام کہنا ہے کہ یہودیوں کا ریکارڈ نہایت خفیہ رکھا جاتا ہے۔ جناب یہ 745 یہودیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور جو ہمارا کراچی ہے اس میں میوا شاہ قبرستان ہے، میوا شاہ قبرستان سے منسلک ایک یہودی قبرستان ہے۔ چونکہ یہودی آبادی تقریباً یہاں پہ اب غائب ہو گئی ہے، کوئی انڈیا بھاگ گیا اور کوئی اسرائیل، تو اس لیے یہ جو ان کا یہودیوں کا قبرستان ہے اس کی حالت بڑی خستہ ہے، اور اس کے علاوہ غیر سماجی عناصر کا جناب وہاں پہ وہ اڈا بنا ہوا ہے جو قبرستان ہے یہودیوں کا کراچی میں۔
ایک تو یہ بات تھی. خالد فشل 2019 جنوری 2019 کو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جناب ایتھے آ گیا سی بلو ایریا چ اور آ کے انہیں جھنڈا لا لیا اور خیمہ لا لیا سی, اور وہ واحد بندہ ہے پاکستان کی تاریخ میں اور عمران خان کی دور حکومت میں یہ ایک کام ہوا, یہ ہوا کہ یہ جو خالد فشل نامی بندہ جس کا والد تو مسلمان تھا لیکن والدہ اس کی یہودی تھی, لیکن وہ پھر یہودی ہو گیا اور اس نے کہا کہ مجھے اسرائیل بھیجیں, تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کی حکومت نے اس کو اس پاسپورٹ پہ جناب پاکستانی پاسپورٹ پہ سفر کروایا اور اس کو اسرائیل بھیج دیا. یہ بھی کارنامہ ہے عمران خان کا کہ وہ یہودیوں کے ساتھ محبت اس طرح رکھتے تھے, اور یہ بندہ پہلے کبھی نہیں آیا 1996 کے بعد سے. اسے جب پتہ چلا کہ یہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے یہی ان کے ساتھ تعاون کرے گی, تو عمران خان صاحب کی حکومت نے جناب تعاون کیا. ایک اور میں بات بتا دیتا ہوں, یہ 16 نومبر 2018 کو بھی عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور اس وقت بھی امان کے رستے پاکستان میں ایک اسرائیلی جہاز آیا تھا, اور بی بی سی نے باقاعدہ رپورٹ کی تھی, اور بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ وہ جو پاکستان امان کے رستے جو کراچی میں یہ جہاز آیا تھا تو اس میں اسرائیلی تھے جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ملنے آئے تھے. یہ جو چیز ہے یہ وزارت داخلہ کا امیگریشن کا ایک سیٹ اپ ہے, اور اس کی ویب سائٹ پہ لوگوں نے اس کو سکرین شاٹ بھی لیا اور ویب سائٹ پہ وہ اویلیبل تھا ڈیٹا جو لوگ آئے تھے, اور باقاعدہ اسرائیلی لوگوں کی پاکستان آمد کا باقاعدہ اندراج ہے. اور بی بی سی نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ ہماری خبر کو چیلنج کرتے ہیں تو ہمارے پہ مقدمہ کر دیں, ہم اس کو چیلنج, ہم آپ کو یہ پروف دے دیں گے. اس ٹائم پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو وزراء تھے پی ٹی آئی کے انہوں نے جناب آئیں بائیں شائیں کر کے تھے کام سارا کرتا فارغ. اور یہ جو خالد مشل تھا یہ 2019 کو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں 20 جنوری کو جناب یہ بندہ چلا گیا سی اسرائیل واپس. لو ایک تو میں 10 ٹھیک ہے بھائی, اور باقی میں نے سٹوری ساری وہ بھی آپ کو دیے سنا. اگر آپ کو لگتا ہے یہ غلط ہے تو آپ کاؤنٹر پر چیک کر لینا. اچھا جناب, یہ جب سے یہ عمران خان صاحب ایک بن گئے ہیں برانڈ, اور یہ برانڈ کس چیز کے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اسلامی ٹچ دے کر مقبول ہونے والے منظم کوشش کی گئی تھی, اور اسرائیلی اخبار کی رپورٹ کے بعد پی ٹی آئی کو جلسوں کی نہیں جناب ضرورت, اور ان کو پتہ چل گیا اب جو لوگوں کو اسرائیل کے ایجنٹ اور اسرائیل کے تانے بانے عمران خان صاحب کے ساتھ, تو انہوں نے لگتا ہے کہ ڈوب مرنا چاہیے. بہرحال نواز شریف کو اقتدار سے نکالنے کی جو کہانی تھی وہ کہا جاتا ہے کہ کہانی اسرائیلی اخبار کی رپورٹ سے سمجھ آئی تھی. دی ٹائمز آف اسرائیل نے پاکستان میں انقلاب اور تبدیلی کی حقیقت کھول دیا, اور اس انکشاف کے بعد 9 مئی کے منصوبہ سازوں کی وجوہات مزید واضح ہو گئی. حکومت کی طرف سے موقف آیا, یہ میں آپ کو بتا دوں. پی ٹی آئی کو فارن فنڈنگ اور سماجی خدمت کا مقصد پاکستان کی نظریاتی سوچ اور خارجہ پالیسی بدلنا تھا. ان ٹھوس حقائق کے بے نقاب ہونے کے بعد پی ٹی آئی کو جلسوں کی نہیں بلکہ وہ کہندی ہے حکومت موجودہ کہ انہوں نے ڈوب مرن کی ضرورت ہے. اسرائیلی اخبار سے آپ کو پتا ہے کہ یہ مضمون عمران خان کو پاکستان اسرائیل تعلقات کے لیے آپ کو پتا ہے کہ موزوں ترین شخص قرار دیتا گیا, اور مضمون جو گیا کہ پی ٹی آئی کی مدت اقتدار پاکستان اور اسرائیلی خارجہ تعلقات میں عملی نقطہ نظر کو اپنایا گیا سی اس ٹائم. اور مضمون مزید کہندہ ہے تو دس دیں پھر راؤنڈ اپ کہ عمران خان اسرائیل کے بارے میں پاکستان کے موقف پر نظر ثانی کے لیے زیادہ اچھا بندہ ہے, کھلا سوچتا ہے, ساڑھے بارے جو نے پہلے بہت اچھا سوچا ہے, اور اسرائیل اور اتحادیوں کو یقینی بنانا چاہیے کہ بانی پی ٹی آئی کو پاکستانی سیاست میں حصہ لینے کی آزادی ہونی چاہیے. بس وہ جناب بار بار عمران خان صاحب کو آزادی دلوانا چاہتے ہیں, اور اسی لیے جناب عمران خان صاحب بھی بڑے دبانگ ہو کے اسرائیل اور امریکہ کے کندھوں پہ بیٹھ کے بدماشی کرتے ہیں. اور دیکھو شروع تو ہی کر دے آ رہے ہیں, آپ کو پتہ شروع تو یعنی 2015-16 17-18, اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی عمران خان اگر اپنے بل بوتے پہ آتے تو مجھے لگتا ہے وہ اپنی سیٹ بھی نہ جیت سکتے, لیکن پھر ان کے لیے لابنگ جیسے ہوئی آپ نے دیکھا. خورشید قصوری صاحب ہو گئے جناب, اور کون شیخ رشید ہو گئے, کدھر میں نام لواں, لوگ ایسے پکڑ کے چلے ہوئے کارتوس ان کی پارٹی میں ڈالے گئے. اور فیض حمید گھٹیا ترین آدمی جس نے ملک کو بڑا نقصان پہنچایا, اس بندے نے اور عمران خان نے اس ملک کا بیڑا کیا غرق, جو ابھی تک یہ گند ہے وہ صاف کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور اداروں کی جو بےزتی ہونی تھی وہ ابھی تک آپ نے دیکھا کہ کتنا یہ پیچھے لے گئے ہیں, اداروں کے خلاف عوام کو کر گئے ہیں یہ بندے. اور عمران خان جو ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ جناب یہ جو بندہ ہے یہ کچھ زیادہ ہی
ਬੋਲਤਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਬਸ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਲਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ पीटीआई वाले दोस्त कहते सन कि नवाज शरीफ साहब आए थे मुल्क में तो शहबाज शरीफ जानबूझ के भरा एयरपोर्ट नहीं लैन गया, फंस गया, कहना मैं बहाना किया और ये इस्टेबलिशमेंट के साथ राब्ते में थे, ऐसे ही कहते थे ना। अब मुझे बताएं अली अमीन गंडापुर इमरान खान इस्टेबलिशमेंट उनको जिस तरह डायरेक्शन दे रही है ना कि भाई बह जो आराम ना, तो बह भी जाते हैं। अली अमीन गंडापुर तो बहुत ज़्यादा डाउट है लोगों को। बहरहाल ये मैं आपको बता दूँ, अली अमीन गंडापुर ने अगर जलसे से पहुँचना होता तो पहुँच नहीं सकता सी, अर्ली पहुँच सकता सी, नहीं पहुँचा ना, क्यों नहीं पहुँचा ਇਹ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਕਿ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀफ ਸਾਹਿਬ नहीं पहुंचे। ਇਹ भाई इंसाफ ਦੀ हक सच की गल कराया करो। बहरहाल ये मैं आपको बता दूं, ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है आज से, ये जनाब जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है बहुत काम पैन लग्या है। काजी फायज ईसा साहब ने देना काम चुक, ये तुम लिख लो और जनाब ऐसे वहाँ पे मैं आपको मैं लिख के बता सकता हूँ कि 63A वफादारियां बदलने वाला केस के बाद जो कुछ नहीं कमांगे तुम वफादारियां बदल भी लो। ए जनाब केस खुल जाना है और ए भी हुकूमत के हक से जाना फैसला। और आडियो लीक साकिब निसार दे बेटे दी, तुहानू पता है कि जनाब आडियो आई थी जिसमें साकिब निसार का बेटा 5 करोड़ रुपया दे के तो पीटीआई की टिकटें दिलवा रहा था इमरान खान। साकिब निसार छोटू बाबा ने खुद जनाब लंदन में फ्लैट लिया हुआ है जुल्फी बुखारी से, ये आप लिख लो दिल दे उत्ते। और जुल्फी बुखारी साहब वही हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बरतानिया के रास्ते इसराइल जाते हैं, और वो जाते हैं भाई, वो जाते हैं इसराइल। ये मैं आप लिख लें, आप देख लें। तो साकिब निसार के बेटे का केस ऑडियो लीक्स का वो भी खुलने वाला है, ऑडियो लीक्स केस। उसमें भी आपको पता जाते जाते वो इंक्वायरी जब शुरू हुई तो बंदरियाल जो था उसने बंद करा गया सी, तो काजी फायज ईसा चौके छक्के मारने के लिए तैयार हो गए हैं। एक पूरा हफ्ता तुम देखियो जो गेम एवं चुकी जानी है, ये मैं आप खुद देख लीजिएगा। इस हफ्ते में पूरे में सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े फैसले होने हैं। और बाकी तो आपने देख लिया कि काजी फायज ईसा साहब ने जनाब ਇਹ 8 जज सन ना ਜਿਹੜੇ बहुत मशहूर ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੀਟੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸੇ ਲੌਬੀ ਦੇ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जो थ्योरी है, जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी बनी हुई है, इंटरनेशनल बैन अवी जो साजिश पाकिस्तान से तली जा रही है। क्या जा रहा है कि ये भी कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं और मीडिया कहता है कई कि जी ये लोग सारे एक ग्रुप की शक्ल में चल रहे हैं जो जनाब जानबूझ के इस मुल्क में जाने की कैफियत बर्बाद करते हैं। और इस्टेबलिशमेंट और हुकूमत और जो आइन है उसमें जो चीज़ें दर्ज हैं उसके ये 7-8 जो जज ने ये उहदे खिलाफ केस फैसला देंदे ने। और बाकी मैं आपको ये बता दूं कि काजी फायज ईसा जो हैं वो बड़े मजबूत हैं इस वक्त फैसले करने में, और उन्होंने जनाब ऐसे फैसले करने ने एक पूरा हफ्ता तो उनमें फैसले सुनावांगा इंशाल्लाह। बाकी मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है कि पाकिस्तान में यहूदियत का क्या था सिलसिला, और मैंने आपको ये बता दिया है कि कौन सी ऐसी हुकूमत थी जिसमें यहूदियों के लिए नरम गोशा इख्तियार किया गया था, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, रिएक्शन अभी तक बहुत आया है, ये हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू मैंने वैसे आपको बता दिया है कि ये जितना भी था कि इमरान खान ब्रांड है, तो ये एंड में मैं आपको बता देता हूँ कि इमरान खान जो ब्रांड थे वो कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से और राना सनाउल्लाह की तरफ से, खास तौर पे राना सनाउल्लाह साहब का बयान है कि ये इमरान खान इसराइली ब्रांड है। सही भाई, ये आपको मैंने कहा मैं बता दूं। और दूसरा जो एहसन इकबाल साहब ने भी इस हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू की है, और उन्होंने जनाब तबसरा किया ज़फ़रवाल में और मीडिया से बात की, और उन्होंने कहा कि हम तो मौलाना फजल रहमान से ही हमने सुना था कि बानी पीटीआई यहूदी लॉबी के एजेंट हैं, और उन्होंने कहा यहूदी लॉबी जो है बानी पीटीआई को दोबारा पाकिस्तान पर मुसलत करने की कोशिश कर रही है। वाज़ेह हो गया कि बानी पीटीआई प्रोजेक्ट का मास्टर माइंड कौन है, इसराइल। ठीक है भाई, ये सामने आ गया उनसे, और काफ़ी लंबी चौड़ी और भी बहुत गुफ्तगू की है, लेकिन फिर लंबा हो जाएगा वीलॉग बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये है कि शहरी रहमान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कहा गया है कि इसराइली अखबार के मजमून पर पीटीआई जो है वजाहत दे, और उन्होंने कहा है कि इसराइल के साथ मामूल के ताल्लुकात चाहते थे इमरान खान। और शहरी रहमान ने कहा मजीद कि इसराइल लॉबी के साथ बानी पीटीआई के ताल्लुकात नई बात नहीं है, वो कहीं सानू सारा पहलों का ही पता है कि जी आर्टिकल तो होना लगे नहीं, लेकिन सानू पहलों ही पता है कि बंदा की सी बस। तो बाकी ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से उनकी पार्टी के जो तर्जमान है बैरिस्टर साहब, उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को इसराइली अखबार के मजमून तक वजाहत देने की कोई ज़रूरत कोई नहीं, बस
ہے بس باقی تو خود اندازہ لا لو بھائی. میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل دی ہے بتا کہ یہ عمران خان صاحب تھے اور یہ باقی جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جناب ہو ترقی ڈیولپمنٹ، تو اسرائیل باقاعدہ کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کی معیشت بھی ٹھیک کر دیں گے، سارا کچھ سیدھا کر دیں گے. تو اس لیے بہتر ہے کہ عمران خان کو واپس کرسی پہ بٹھایا جائے، ہم ان کے ساتھ معاملات کریں گے اور پاکستان کو پیسے دے دے کے پاکستانیوں کا برا حال کر دیں گے، یعنی کہ یہ کہ خوشحالی لے مانگے. یہ اسرائیل کہہ رہے ہیں. کیا آپ لوگ فتنہ اور فساد پیدا کیا جن لوگوں نے 9 مئی بھی کیا، اور جو اسرائیل جو ہمارے مسلمانوں کا قاتل، جو یہودی ایسے خطرناک قسم کے زائنسٹ جنہوں نے ہماری مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی سازش بنائی ہوئی ہے، جو ابھی تک 50-55 ہزار مسلمان فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے، بچے معصوم بچوں کو شہید کر چکا ہے، بوڑھوں کو شہید کر چکا ہے، نوجوانوں کو شہید کر چکا ہے. تو کیا ہم ان 50-60 ہزار لوگ جو ہمارے شہید ہوئے ہیں، مسلمان کلمہ گو، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، کیا ہم اپنے بھائیوں کو پیسے لے کے معاف کر دیں ان کو اور ان کو اپنے ملک میں گھسا لیں اسرائیل کو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اور لوگ سوچ رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک فلسطین کی ریاست آزاد نہیں ہوتی اس طرح تو ہم اس ٹائم تک ان کے ساتھ کوئی تعلقات سیدھے نہیں کر سکتے اسرائیل کے ساتھ. تو مسلمان عرب کے بارے میں تو کہا گیا کہ انہوں نے تو بالکل ڈاؤن ہو جانا، لیٹ جانا ان کے سامنے، یہ ہمیں جو تعلیمات ملتی ہیں. لیکن عرب یعنی کہ بہت اس میں خسارے میں چلے گئے، اور عرب مزید آپ دیکھیں کہ عیاش تو کہا جاتا ہے کہ ہیں. لیکن بہرحال جو پاکستان کی طرف اسرائیل کا جو رخ ہے یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان واحد ملک ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسرائیل کو ٹف ٹائم بھی دے گا، اور پاکستان واحد ملک ہے جو مسلم امہ کے 56 ممالک میں پاکستان جو ہے واحد اٹامک پاور ہے، ایٹمی طاقت ہے. تو یہ اب وہ ہمارے ملک میں گھس کے ہمیں پیسے کا لالچ دے کے ہمارے ایٹمی تنصیبات کو اور یہ وہ سارا کچھ کر کے اور ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سازش، بندہ ان کا ہے عمران خان. اور ٹھیک ہے، اگر ہماری قسمت میں یہی ہوگا کہ ہمارے بڑے جو ہیں اگر یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ عمران خان کو ان کے کہنے کے مطابق دوبارہ وزیر اعظم بنا دو، تو یہودی لابی جو ہے ان کی وہ کام کرے، اور جو لوگ ڈانس کرتے رہتے ہیں ان کا مجسمہ لے کے اس کو پوچھتے رہتے ہیں عمران خان کا، اور ان کا پیر و مرشد ہے، تو وہ چاہتے ہیں اگر کہ اس ملک میں جناب ان کی خواہش کی پوری ہو جائے تو پھر ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت درد رکھنے والے مسلمانوں کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ رکھی سکھی کھا لیں گے، جو مرضی ہو جائے بھائی. ہم جو قتل اتنا قتال کیا اسرائیل نے، اور جو ہمارے بیت المقدس کا جو حال کر رہا ہے یہ ملک، اور اب ہمارے اوپر بھی اس طرح کے سازش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر وہ سازش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ پھر ہم تو اپنے حکمرانوں کو مورد الزام ٹھہرائیں گے. اس لیے ہوش کے ناخن لینے چاہیے پاکستانیوں. یہ پیسے کا لالچ دے رہا ہے کہ معیشت ہم ٹھیک کر دیں گے اس آرٹیکل میں بھی اسرائیل، اور ہم اگر اس لالچ میں پڑ جائیں تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے ایٹمی تنصیبات تک پہنچیں گے، ہمیں برباد کریں گے. یہ آپ بات یاد رکھیں. بندہ انہوں کو کی عمران خان ہے، انہوں نے کہتا کہ بندے نے چلے آنا ہے. ٹرمپ نے آ جانا صدر دوبارہ پریزیڈنٹ آف امریکہ، اس کے بعد ٹرمپ کی وساطت سے عمران خان کو ہم لے آئیں گے اور پھر ہم ایسے کر کے نظام چلائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرڈل اس میں سیاسی پارٹیاں ہیں، اور ہرڈل اس پاکستانی سیاسی پارٹیاں دیگر دوسری، اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاک فوج جو ہے یہ ہرڈل ہے. یہ اسرائیل کی طرف سے ہے، اور ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونا ہے بھائی. بس میں اپنی بات کر رہا ہوں، ساروں کو یہ ہے کہ اس معاملے میں اپنی فوج کے ساتھ جڑ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور ہمارے ادارے اگر ہیں، فوج ہے تو آپ ہیں، ورنہ آپ بتائیں کہ تسی جا کے لڑنا ہے. فوج تو ڈیلی قربانی دیتی رہتی ہے. تو اس لیے بھائی مہربانی کریں اس معاملے میں ہمیں اپنی فوج کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہونا ہے کہ ان کو، اور جو یہودی لابی اور ایجنٹ ہیں معافی دے دو، انہوں کو جان چھڑاؤ بھائی. لیکن اگر تسی نہیں، تو اگر اللہ نے ہدایت نہیں دی تو میرا کوئی اس پہ وہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی وقت بھی ہدایت دے سکتے ہیں. مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہو. اللہ حافظ.